کیا یہ حلال ہے کہ ایک عورت باہر ایکسرسائز کرے جبکہ اس نے پورا نقاب اور عبایا پہنا ہو؟ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کی ایکسرسائز ہے صحیح. اگر شاید ایک عورت عبایا اور ایسے کپڑوں میں واک پر جاتی ہے جو پراپر اسلامک اٹائر ہے تو یہ بالکل حلال ہے جب تک وہ ایک سیف جگہ پر ہے. اور ایسے ہی اگر وہ کسی طرح کا پلاٹس عبایا کے ساتھ کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا، لیکن جب تک اس کا حجاب اس کی خوبصورتی کو چھپا رہا ہے تب تک ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کرنچز، برپیز اور جمپنگ جیکس جیسے ایکسرسائزز کر رہی ہے جو اس کی خوبصورتی کو نان محرم مردوں کے سامنے ایکسپوز کرے گا تو یہ حلال نہیں ہوگا. اگر وہ ایسے جگہ پر ورک آؤٹ کرنے جاتی ہے جہاں اس کا باڈی ویزیبل نہیں ہے یا اس کی کرویچرز نہیں دکھ رہی ہیں تو یہ حلال ہے. ٹھیک ہے یوسف، تم مجھے ایک لاسٹ کوشچن دینا چاہتے ہو یا کچھ لاسٹ کوشچنز؟ ایک سپر چیٹ تھا جو ڈسپیئر ہو گیا اور میں اس بندے سے کوشچن لینے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ بھیج نہیں رہا ہے. کسی نے کہا کیا میں اپنے پیرنٹس کی کنسنٹ کے بنا شادی کر سکتا ہوں؟ یہ کوشچن ایک بھائی یا بہن سے ہے؟ ایک بھائی سے. ایک عورت کو شادی کرنے کے لیے والی کی ضرورت ہوتی ہے اور بائی ڈیفالٹ اس کا والی اس کا باپ ہوگا. ایک عورت اپنے باپ کی کنسنٹ کے بنا شادی نہیں کر سکتی. اگر اس کا باپ مر گیا ہے یا نہیں ہے یا مسلم نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار مسلم رشتہ دار جیسے اس کا انکل یا بڑا بھائی اس کا والی بنے گا. نہیں، مجھے لگتا ہے کوشچن یہ تھا. مجھے پتا ہے، اس پر آ رہا ہوں. اگر کوئی نہیں ہے مطلب وہ ایک نئی مسلم ریورٹ ہے، فار ایگزامپل پورا پریوار کافر ہے، تو ایک مسلم جو اتھارٹی میں ہے چاہے وہ قاضی ہو، جج ہو، اسکالر ہو یا امام ہو، وہ اس کا والی بنے گا. مسلم مردوں کو والی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک مسلم مرد کو شادی کرنے کے لیے اپنے پیرنٹس اور پریوار کی اپروول لینی چاہیے، لیکن یہ اس کے لیے شارٹ نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. یہ کہنے کے بعد اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اسے شادی مت کرو، اور اگر وجہ حرام نہیں ہے مطلب وہ کہتا ہے اسے شادی مت کرو کیونکہ وہ حجاب پہنتی ہے تو یہ غلط ہے، تب کوئی اطاعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس سے بس یہ بتا دے چاہے یہ ایک جائز وجہ ہو تو اپنے ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے، یا اس سچویشن میں اپنے پتا کی. السلام علیکم شیخ عثمان. کیا میں ایک کمپنی میں اینالسٹ کے روپ میں کام کر سکتا ہوں جو الگ الگ کمپنیز، یونیورسٹیز، سرکار اور بینکس کو کنسلٹنگ سروسز دیتی ہیں؟ جزاک اللہ. کام کرنا کنسلٹنٹ کے روپ میں کمپنیز کے لیے، چاہے وہ سرکر ہو چاہے وہ یونیورسٹی ہو، جب تک آپ جو کنسلٹ کر رہے ہیں وہ حلال ہے، یہ حلال ہے. مطلب اگر کوئی سرکر ایک پروجیکٹ کر رہی ہے بھوکے لوگوں کو کھلانے کا اور آپ کنسلٹنٹ ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کوئی بینک ایک پروجیکٹ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے مدد کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے بے گھر لوگوں کی، یا مجھے نہیں پتا بینک حرام کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا. بینک کے لیے کام کرنا، انہیں انٹرسٹ اور ربا سے ڈیل کرنے میں مدد کرنا حرام ہے تو بینک کا کام اور یہ حرام ہوگا. اگر کوئی سرکر اگر وہ مسلمز کو مارنے یا سرکاروں کو گرانے اور بے گناہ لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کنسلٹ کرنا حرام ہوگا. اس کے علاوہ کمپنیز کے لیے کنسلٹنٹ بننا جب تک آپ جو پروڈکٹ اور سروسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ حلال ہیں، یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کوشچن. شور. کوشچن: کیا شریعہ میں رجم پتھر مار کر مارنا ایک یہودی ٹریڈیشن ہے اور اسلام میں نہیں ہے جیسے شیخ قرضاوی رحم اللہ نے کہا؟ تھینک یو. مجھے ڈاکٹر قرضاوی کا اس ایشو پر فتویٰ نہیں پتا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے، تو میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ رجام پتھر مار کر مارنا، اس پر کلیئر صحیح حدیث ہیں، یہ ایک یہودی ٹریڈیشن نہیں ہے، حالانکہ پہلے کے پیغمبروں کے پاس بھی یہ تھا. اور جوڈیزم جیسے ہم جانتے ہیں پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور وہ اس سمے کے مسلمز تھے. ہاں، انہوں نے دھرم کو کرپٹ کر دیا اور اسے بدل دیا، اور آج کا جوڈیزم وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام فالو کرتے تھے، لیکن کئی پریکٹسز اس اصلی پریکٹس سے آتی ہیں. ہم جانتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے اور صحابہ کے ایکشن سے کہ رجم یعنی کہ شادی شدہ ویکتی کے لیے پتھر مار کر مارنا جو ویکتی شادی شدہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسلام کی شریعہ میں ہے. آپ ہر مذہب سے دیکھ سکتے ہیں، اسلام کے مذہب میں سب سے پہلے کے سمے سے صحابہ کے ایکچول ایکشنز کے ساتھ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये किया तो कोई भी ये नहीं मना कर सकता जो प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वसल्लम लाए। ये भाई इस क्वेश्चन को काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, तो चलो इसे जल्दी से कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उन लोगों को कैसे जवाब दें जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को डिनाई करते हैं? जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफात, खूबसूरत सिफात और खूबसूरत अस्माउल हुस्ना, खूबसूरत नाम को डिनाई करते हैं, हम उन्हें कुरान दिखाते हैं। कुरान अल्लाह के अलग अलग सिफात के बारे में बात करता है, कुरान अल्लाह के खूबसूरत नामों के बारे में बात करता है, सही हदीस अल्लाह के सिफत का जिक्र करती हैं। इस उम्मा के सलफ, सहाबा, तबीउन, महान इमाम जैसे इमाम अहमद और दूसरे जो इस्लामिक अकीदा का बचाव करने वाले महान स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस पर बात की, इससे डॉक्यूमेंट किया और इस उम्मा के इजमा से अल्लाह के पास सिफत हैं। अब इस उम्मा में कुछ लोग हैं जो मुस्लिम हैं जिन्होंने कुछ सिफत के बारे में गलतियां की, उन्होंने कुछ सिफत को इनकार किया, उन्होंने तवीलात की और ऐसी चीज़ें की। लेकिन हम जानते हैं कुरान और सही हदीस से और सहाबा और महा इम्मा के तरीके से जो इस पर टिक गए। अत्हार और उनके बाद जो लोग उनके साथ उस धार्मिकता में चले, हमारे समय तक हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं जैसे उन्होंने अपने बारे में कहा है, उनके खूबसूरत नाम और उनके खूबसूरत गुण जो अनोखे हैं और जो उनकी शान और इज्जत के हिसाब से उनके लिए हैं। तैयब, इंशाल्लाह क्या हमें इसे ख़त्म करना चाहिए? क्या हम ठीक हैं? Sure. मूसा, तुम्हारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम ठीक हैं? क्या हम सलाम और सलाह के बाद दुआ कर सकते हैं? शेख आसिम ने कहा कि ये अलाउड नहीं है और ये बिदा है अपनी खुद की इंडिविजुअल दुआ बनाने के लिए। अब मैं किसी खास स्कॉलर के फतवास के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी ने दिया है तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक मैंने उनका फतवा नहीं पढ़ता या सुनता, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अपनी खुद की दुआ बनाना साला के एंड में जायज़ है, तीनानी, चाहे वो तुस्लिम से पहले हो या तुस्लिम के बाद, इस पर अहादीथ हैं। लेकिन एक दुआ बनाना इस तरह से कि सब मिलकर एक कलेक्टिव दुआ करें, जैसे सब लोग घूम कर बैठें, इमाम हाथ उठाए, लोग हाथ उठाएं और सब मिलकर दुआ करें, ये बिदा है। और अगर लोग सलाह के बाद हाथ उठाकर दुआ करना शुरू कर दें तो ये कंसिस्टेंटली रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब हमें ये रिपोर्ट्स नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह ने सलाह के एंड में हाथ उठाए। हालांकि दुआ में रेगुलरली हाथ उठाना जायज़ होगा, लेकिन ये उन जगहों में से नहीं है जहां ये रिपोर्ट हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कंसिस्टेंटली ऐसा किया, तो ये भी बिदा होगा। लेकिन अगर कोई तशहुद में सलाम करने से पहले अपनी खुद की दुआ करे, ये कुछ ऐसा है जो जायज़ है और आपको फ़िक़्ह की किताबों में मिलेगा जो इससे हदीस से मेंशन करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब आप तस्लीम कर लें, अगर कभी कभी कोई अपने आप बिना हाथ उठाए, बिना एक साथ अपनी खुद की दुआ करे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर बार हाथ उठाकर इंडिविजुअल दुआ करना या एक कॉन्ग्रीगेशनल दुआ बनाना बिदा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साला के एंड में रिपोर्ट नहीं हुआ है।